السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 238 سے۔ نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ آج کے ہمارے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے کنسرننگ مفتاح۔ یہ ایڈیٹوریل 28 اگست کو پبلش ہوا تھا، جس کو ہم 2 دن کے ڈیلے کے ساتھ آج اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہاں بھی مفتاح اسماعیل کی بات آئے گی، کیونکہ وہ پاکستان کے وزیر خزانہ ہیں، تو وہاں پہ پاکستان کی اکانومی کی بات، پاکستان کی معیشت کی بات آئے گی۔ آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم پاکستان کی اکانومی کے بارے میں اسٹڈی کریں گے اور دیکھیں گے کہ آیا IMF جو فنڈ سٹال کر دیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا، اس کو کیا دوبارہ سے بحال کرنے والا ہے، اور اس فنڈ کے بحال ہونے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر، جن کو آپ پاکستان فارن ایکسچینج ریزروز یا فارکس ریزروز بولتے ہیں، وہ کس طرح سے شور اپ ہوں گے، انکریز ہوں گے، ایمپلیفائی آگمنٹ ہوں گے۔ مزید اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ KPK کے فنانس منسٹر تیمور جھگڑا نے وہ کون سا خط لکھا ہے جس کی بیس پہ میڈیا میں اتنا زیادہ طوفان برپا ہو گیا ہے۔ اس خط کا شکیں کیا تھی، اس خط کے اندر کیا نقطہ نظر تھا جس کی وجہ سے IMF کے ساتھ ڈیل کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور مینلی کس چیز پہ فوکس کر رہا تھا یہ لیٹر۔ یہ تمام چیزیں اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھیں گے۔ مزید ہم دیکھیں گے کہ PMLN کے اندر بھی منحرف ڈیسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، اور وہ ڈیسیڈنٹس کون ہیں؟ عابد شیر علی، طلال چودھری اور حنیف عباسی ہیں، اور کس طرح سے یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، پریشر ڈال رہے ہیں مفتاح اسماعیل کے اوپر کہ وہ اپنی پالیسیز کو انڈو کرے۔ لیکن اس وقت پہ اگر مفتاح اسماعیل، جو کہ انہوں نے ہارڈ ڈیسیژن لیے ہیں، ان کو واپس لیتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کو پاپولسٹ موو کے بدلے میں بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور جو PMLN کے اندرونی ڈیسیڈنٹس ہیں ان کو اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ ان کو بلیگرڈ ڈیفیکلٹ سچویشن میں مفتاح اسماعیل کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آج کا ایڈیٹوریل سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں، اور نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں۔ گرین کلر میں ہمارے پاس امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز ہوں گے، یلو کلر میں ہم ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کا بتائیں گے، ایکوا کلر میں ہم ڈسکورس مارکرز کو ہائی لائٹ کریں گے، اور ہمارے پاس ریڈ کلر میں پنکچویشن مارکس ہوں گے، اور ہمارے پاس پرپل کلر میں ایڈیمز یا پھر فریزز وغیرہ ہوں گے۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جسٹ وین دا IMF از اباؤٹ ٹو ٹیک اے فائنل ڈیسیژن، اینڈ اس وقت جب IMF اپنا حتمی فیصلہ لینے والا ہے آن دا ریلیز آف مچ نیڈیڈ فنڈز، ان انتہائی ضروری فنڈز کی ریلیز کے لیے، ٹو شور اپ پاکستان فارن ایکسچینج ریزروز، جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو انکریز کریں گے، سپورٹ کریں گے، ڈکلائن ہونے سے روکیں گے۔ این انفارچونیٹ کنٹروورسی ہیز ارائزن، تو اسی این موقع پہ ایک بدقسمت تنازع کھڑا ہو گیا اوور بوتھ دا انٹینٹ اینڈ ابیلٹی، کس کے اوپر؟ ارادوں کے اوپر، انٹینٹ کے اوپر اور صلاحیت کے اوپر، آف کی ڈیسیژن میکرز، جو اہم فیصلے لوگ لیتے ہیں ان لوگوں کے ارادے اور صلاحیت کے اوپر تنازع کھڑا ہو گیا پاکستان میں، کہ وہ کس طرح سے اپنی کمٹمنٹس کے اوپر، اپنے وعدوں کے اوپر ڈیلیور کریں گے جو کہ انہوں نے کیے ہیں انٹرنیشنل لینڈر سے، عالمی قرض دہندہ سے، یعنی کہ IMF سے۔ آن فرائیڈے، جمعہ والے دن، آبزرورز ور لیفٹ فرسٹریٹڈ، جو مبصرین ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹریس، پریشانی کی عالم میں آ گئے اوور میڈیا رپورٹس، میڈیا کی ان اطلاعات کے اوپر، دیٹ KP فنانس منسٹر تیمور جھگڑا ہیڈ رینیگڈ آن ہز کمٹمنٹ، کہ KPK کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا نے اپنا جو وعدہ تھا، کمٹمنٹ تھا، پرومس تھا، اس سے گو بیک ہو گئے ہیں، اس کو بریک کر دیا ہے، توڑ دیا ہے۔ اور وہ پرومس کیا تھا؟ کہ وہ بجٹری سرپلس لائیں گے اس سال کے لیے۔ دا کنٹروورسی اروز اوور اے لیٹر، اور یہ تنازع کھڑا ہوا ایک خط کے اوپر، ریٹن بائی مسٹر جھگڑا، جو کہ جھگڑا کی جانب سے لکھا گیا وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو KPK کے خدشات کے اوپر۔ اور وہ خدشات کیا تھے؟ ریگارڈنگ آؤٹ اسٹینڈنگ ریسیویبلز، کہ ایسی رقم وفاق کے پاس موجود ہے، یعنی کہ ایسی رقم جو ابھی وفاق نے صوبوں کو دینی ہے، ایز ویل ایز، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیمیجز کاز بائی دا فلڈ، سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے، وچ مسٹر جھگڑا وارن، جو کہ مسٹر جھگڑا نے تنبیہ کی، وڈ میک اٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل، ان تمام وجوہات کی وجہ سے یہ تقریباً ناممکن ہوگا، ٹو انشور اے پروونشل سرپلس ان دا آن گوئنگ ایئر، کے موجودہ سال میں صوبائی سرپلس کو یقینی بنایا جا سکے۔ واٹ ایور مسٹر جھگڑاز آبزرویشن، مسٹر جھگڑا کی جو بھی مشاہدہ ہو،
اٹ از ورتھ آسکنگ، یہ پوچھنا بالکل جائز ہوگا، وائی ہی فیلٹ دا نیڈ، کہ ان کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی، ٹو اسٹر دا پارٹ، کہ وہ اس طرح کی ٹربل، کنٹروورسی، تنازع کھڑا کریں، جسٹ ڈیز بیفور دا آئی ایم ایف میٹنگ، آئی ایم ایف کی میٹنگ سے کچھ دن پہلے۔ نتھنگ امنگ دا کنسرن، جتنے بھی خدشات تھے ان میں ایسا کچھ نہیں تھا، جو بھی خدشات ان کی جانب سے اٹھائے گئے، ریز کیے گئے، سیم پرٹیکولرلی پریسنگ، کہ کوئی چیز دباؤ ڈالنے والی نہیں تھی، اینڈ کوڈ ہیو ویٹڈ لیٹر، اور یہ بعد کے لیے چیزیں انتظار کر سکتی تھیں۔ ایٹ دا سیم ٹائم، اسی اثنا میں، مسٹر اسماعیل مسٹ ٹیک ریسپانسبلٹی، مسٹر مفتاح اسماعیل کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے، فار ناٹ مینٹیننگ کلوزر کوآرڈینیشن ود دا پروونسز، کہ انہوں نے صوبوں کے ساتھ قریبی ہم آہنگی نہیں بنائی، اینڈ allowing their frustration to break out into the open، اور ان کا جو ڈسپیئر تھا، مایوسی تھی، اس کو اوپن ہونے دیا، سب کے سامنے آنے دیا۔ دا ٹو ہیو ناؤ thankfully decided to meet on Monday، ان دو لوگوں نے اب سوموار والے دن شکر ہے ملنے کا ارادہ کیا ہے، ٹو resolve the issue، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اس کا حل ایبزالو کرنے کے لیے۔ اٹ از ہوپ، یہ امید کی جاتی ہے، دیٹ دے ول بی ایبل ٹو فائنڈ ٹائملی سولوشن، کہ وقت کے اوپر وہ کوئی حل نکال پائیں گے۔ however، تاہم، دا فکلنس آف پولیٹیکل اپوننٹس، سیاسی حریفین کی جو ویریبلٹی ہے، چینجبلٹی ہے، سائڈس چینج کرنے کی جو صلاحیت ہے، از ناٹ آل دیٹ تھریٹنس ٹو انڈو مسٹر اسماعیل's اکنامک پلان، وہ صرف وہ چیز نہیں ہے جو مسٹر اسماعیل کے معیشی پلانس کو خطرے میں ڈال سکتی ہے کہ وہ اپنے پلانس کو انڈو کریں۔ ڈیسیڈنٹس، منحرفین، آر ناؤ پاپنگ اپ، اب ریز ہو رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں، ود الارمنگ فریکوینسی، بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، ان ہز اون پارٹی، ان کی اپنی پارٹی کے اندر، پبلکلی، عوامی طور پہ، ویگنگ دیئر فنگرز، وہ اپنی انگلیوں کے اشارے کر رہے ہیں، ویگ ہوتا ہے سوئنگ کرنا، ایٹ ہز ایفرٹس، ان کی کوششوں کے اوپر، ٹو سیکیور اے لائف لائن فار دا اکانمی، جو کہ وہ معیشت کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ دیز ڈیسیڈنٹس، ان ڈیسیڈنٹس کا نام ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ عابد شیر علی، طلال چودھری، حنیف عباسی شامل ہیں، آل پارٹ آف نواز کیمپ ود ان دا پی ایم ایل این، کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر نواز کیمپ اور مریم نواز کیمپ کا حصہ ہیں، اینڈ رپورٹڈلی انجوائے دا پارٹیز سپریمیوز بلیسنگ ان اٹیکنگ مسٹر اسماعیل، اور ان کو نواز شریف اور مریم نواز کی سپورٹ حاصل ہے مسٹر اسماعیل کو اٹیک کرنے میں۔ دیئر وارننگز، ان کی وارننگز دی گئی ہیں، ان کی جانب سے تنبیہ کی گئی ہے، ڈبل ڈیشز میں اگین بتایا گیا کہ وہ وارننگ کیا ہے، کہ وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ احتجاج کو جوائن کریں گے اگر مسٹر اسماعیل فوری طور پہ ریلیف پرووائڈ نہیں کرتے میسز کو، پاپولیشن کو، عوام کو، پاپولیس کو، اور کنٹینیوسلی ویکننگ دا بلیگرڈ فنانس منسٹرز ہینڈ۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں مفتاح اسماعیل، ان کی پوزیشن کو، جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، مزید کمزور کر رہی ہیں۔ بسائڈ پوٹنگ پریشر آن ہم ٹو ٹیک انوائز ڈیسیجن، اس کے علاوہ ان پہ یہ دباؤ بھی ہوگا کہ وہ غیر دانشمندانہ فیصلے لیں، ان آرڈر ٹو اوائڈ بینگ آسٹریسائزڈ بائی دا اون پارٹی، اس چیز سے بچنے کے لیے کہ ان کو اپنی ہی پارٹی سے نکال نہ دیا جائے یا اس پوزیشن سے ہٹا نہ دیا جائے۔ اف مسٹر جھگڑاز لیٹر از فرسٹریٹنگ، اگر مسٹر تیمور جھگڑا کا جو خط ہے وہ پریشان کن ہے، ڈسٹریسنگ ہے، اٹ از جسٹ این آؤٹریجیس، یہ بھی شاکنگ ہے، اشتعال انگیز ہے، دیٹ این امپورٹنٹ فریکشن ود ان دا پی ایم ایل این سیمز انولنگ ٹو ایکسیپٹ، کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک اہم فیکشن، حصہ، سیکشن یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دیٹ پاپولسٹ ریلیف میئرز ریمین آؤٹ آف دی کویسچن، کہ اس وقت تک عوام کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے، شہرت کے لیے وہ تمام اقدامات نہیں کیے جا سکتے، انٹل دا اکانمی اسٹیبلائزز، جب تک معیشت استحکام حاصل نہیں کر لیتی، اینڈ ریٹرنز ٹو اے مور سسٹینیبل پاتھ، اور پائیدار پاتھ کی جانب واپس لوٹ نہیں آتی۔ دا پی ایم ایل این ہیز ٹیکن سم ہارڈ اکنامک ڈیسیجن، پاکستان مسلم لیگ نون نے کچھ مشکل معیشی فیصلے لیے ہیں ابھی تک، ڈیش ہے اگین فلو آف سینٹینس بریک ہوگا، وچ ہیو کم ایٹ کنسیڈریبل کاسٹ ٹو ہٹس پاپولیرٹی، جس نے اس کی شہرت کو، پسندیدگی کو عوام کے اندر بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، with some of its senior members now desperately pushing for populist measures، اب پارٹی کے اندر ہی کچھ سینئر اراکین بہت زیادہ ڈسپریٹ طریقے سے شہرت یافتہ اقدامات کرنے کے لیے پش کر رہے ہیں، اینڈ امپریشن، یہ ایک ایسا تاثر ہے، مائٹ بی کریٹڈ، جو کہ پیدا کیا جا رہا ہے، دیٹ دا پارٹی لیک سیریس انٹینٹ، کہ پارٹی کے پاس سنجیدہ ارادہ نہیں ہے، ٹو پٹ دا اکانمی آن دا رائٹ پاتھ، کہ وہ معیشت کو صحیح سمت میں لے آئیں، thus undermining its hard fought battle to regain the fund's trust،
تو اس لیے انہوں نے جو ایک بہت مشکل جنگ لڑی تھی فنڈ کا IMF کا اعتماد جیتنے کے لیے، اس میں ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اٹ از کلیئر، یہ واضح ہے ٹو آل، تمام لوگوں کے لیے، دیٹ دا پاتھ ٹو ریکور از لانگ، کہ ریکوری کی جانب جو راستہ ہے وہ لمبا ہے، اینڈ آرڈوس اور ڈیفیکلٹ ہے، اینڈ دیر مسٹ بی سم سیمبلنس آف یونٹی، اسی لیے یہ اتحاد کی مشابہت ہونی چاہیے، اگر اتحاد نہ بھی ہو امنگ دا کنٹریز لیڈر، ملک کے حکمرانوں کے درمیان، وین اٹ کمز ٹو سیونگ دا اکانمی، جب معیشت کو بچانے کی بات آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مفتاح اسماعیل اکانمی کو درست راستے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کی پارٹی کے اندر ہی ایک سیکشن ایسا ہے جو ان کے اوپر تنقید کرتا ہے اور ان کو پاپولسٹ مووز لینے کا کہتا ہے، میسیج کو ریلیف دینے کا کہتا ہے۔ میسیج کو ریلیف اس وقت دیا جاتا ہے جب آپ کی اکانمی اسٹیبل ہو۔ اور دوسری جو بات ہے، اگر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو دونوں طریقوں سے جو PMLN ہے اپنی پاپولیرٹی لوز کرے گی، اگر آپ اپنے یہ اس ٹانس سے پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ یہ کہہ کر آئے تھے کہ یہ معیشت کو بہتر بنائیں گے، اب اگر اس چیز سے یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو بھی ان کو نقصان ہے، اگر پاپولسٹ مووز کی جانب جاتے ہیں تو بھی ان کو نقصان ہے۔ تو اب ایک ایسے منجھار میں پھنس چکی ہے PMLN جس سے نکلنا کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ وہ کس طرح سے فیصلے لیتے ہیں اور PTI کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں۔ دوسری جانب PTI کی جانب سے اس طرح کا خط لکھا جانا بھی ایک ملک کے مفاد میں نہیں تصور کیا جا سکتا، کیونکہ جب وفاق کو پہلے ہی اتنے مسائل کا سامنا ہے اور ایک صوبہ پروونس جو کہ سرپلس جنریٹ کر سکتا ہو اور این ٹائم پہ وہ کہیں کہ ہم سرپلس ایک تو جنریٹ نہیں کر سکتے، دوسرا ہم سیلف سفیشینٹ بھی نہیں ہیں، وفاق ابھی ہمیں رقم ادا کرے، تو یہ تمام چیزیں وفاق کے لیے مسائل پیدا کرے گی، IMF کے پروگرام میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، جس سے الٹیمیٹلی پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوگا۔ آپ نے دیکھا تھا کہ ڈالر کے خلاف روپی نے ری گین کرنا شروع کیا تھا، اب دوبارہ سے وہ ڈکلائن کا شکار ہے اور 221 پہ پہنچ چکا ہے انٹر مارکیٹ میں۔ ہوپ فلی آج کے ایڈیٹوریل کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔